آج ہم بات کریں گے روس کی طیارہ ساز کمپنی سخوئی کی جانب سے حال ہی میں منظر عام پہ لائے گئے چیک میٹ SU-75 لڑاکا طیارے کے بارے میں۔ جولائی 2021 میں سخوئی کمپنی کی جانب سے اس طیارے کی تقریب رونمائی کی گئی اور اس تقریب میں اس طیارے کے ایک فل اسکیل ماڈل کے ساتھ ساتھ مزید معلومات بھی کمپنی کی طرف سے فراہم کی گئیں۔ معلومات کے مطابق SU-75 چیک میٹ طیارہ 5th جنریشن کا سنگل انجن اسٹیلتھ ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے اور وزن کے اعتبار سے اس کو لائٹ ٹو میڈیم ویٹ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طیارے کے اندر انٹرنل ویپن بیس بھی موجود ہیں جس میں 5 عدد ایئر ٹو ایئر میزائل بآسانی لے جائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طیارہ ایئر ٹو سرفیس میزائلز، کروز میزائلز اور اسمارٹ بامز لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس طیارے کو صحیح معنوں میں ملٹی رول بنانے کے لیے اس کے اندر فضا سے فضا، فضا سے زمین اور فضا سے سطح آب کے اوپر مار کرنے والے تمام قسم کے ہتھیاروں کو نصب کیا گیا ہے۔ ڈیزائن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس طیارے کا ڈیزائن SU-57 طیارے کے کاکپٹ سے ملتا جلتا ہے، جبکہ اگر اوورآل ڈیزائن کو دیکھا جائے تو اس کا ڈیزائن امریکی F-35 سے بھی کافی ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ اس طیارے کی ایک بہت ہی خاص بات اس طیارے کے اندر بیچ میں موجود ایک بہت بڑا کراپ ڈیلٹا ونگ ہے، اور اس کراپ ڈیلٹا ونگ کے علاوہ اس طیارے میں نہ تو کینارڈ ونگز موجود ہیں اور نہ ہی ٹیل کے پاس ہاریزونٹل اسٹیبلائزرز موجود ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ طیارہ 8 Gs تک پل کرنے اور ہائی اینگل آف اٹیک حاصل کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس قابلیت کی وجہ طیارے کے وی شیپ میں پھیلے ہوئے ورٹیکل اسٹیبلائزرز کو بھی بتایا جاتا ہے، جن کی مدد سے طیارہ پچ اور یو دونوں ایکسس کے اندر ہائی مینیوربلٹی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طیارے کے اندر ایک عدد 3 ایکسس تھرسٹ ویکٹرنگ کنٹرول انجن بھی نصب ہوگا، جو کہ اس طیارے کو مینیور کرنے میں اور زیادہ مدد فراہم کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ TVC ٹیکنالوجی کے حامل انجن کے اندر طیارے کا ایگزاسٹ ملٹیپل ڈائریکشنز کے اندر موو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے طیارے کو مینیور کرنے کے اندر بہت زیادہ مدد حاصل ہوتی ہے، اور وہ طیارہ کسی بھی عام نان TVC انجن کے مقابلے میں کافی زیادہ پھرتی سے اپنی ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے۔ اس طیارے کی ٹیسٹ فلائٹ ہونا ابھی باقی ہے اور اس کی سیریل پروڈکشن 2023 میں اسٹارٹ ہونا متوقع ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس اس طیارے کو اپنی SU-57 ہیوی اسٹیلتھ فائٹر کے ساتھ ہائی لو کانفیگریشن کے اندر استعمال کرے گا، لیکن ماہرین کے مطابق اس طیارے کو بنیادی طور پہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر 3rd جنریشن اور ارلی 4th جنریشن کے بہت سے طیارے موجود ہیں۔ ان کے استعمال کی مدت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور انہیں مستقبل قریب کے اندر ریٹائر کیا جانا ضروری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ان ریٹائر ہونے والے طیاروں کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے، اور اس وقت امریکہ اور یورپ اپنے F-16، F-18، F-21، رافیل اور یورو فائٹر طیاروں کو ان پرانے طیاروں کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ ان کے حامل ملکوں کو آفر کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر روس اپنا ایک کم قیمت 5th جنریشن کا سنگل انجن لڑاکا طیارہ بنانے اور اسے بڑی تعداد میں پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ ان تمام طیاروں کی چھٹی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس ایسا ملک ہے جو کہ ایک پورا کا پورا طیارہ، اس کے ویپن پیکج اور اس کے سپورٹ سسٹمز کو اکیلے فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی کہ روس سے طیارہ لینے کی صورت میں ان ملکوں کو کسی بھی اور ملک کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جبکہ اگر مغربی طیاروں خاص طور پر یورپی طیاروں کو دیکھا جائے تو ان میں کسی نہ کسی حد تک کسی دوسرے ملک کے یا امریکن پارٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی پولیٹیکل یا جنگی تناؤ کی صورت میں ان پارٹس کی فراہمی رک سکتی ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کے ممالک روس سے یہ طیارہ حاصل کریں گے تو یہ طیارے اس قسم کے کسی بھی پابندی سے آزاد ہوں گے اور زمانہ امن یا جنگ ہر قسم کے حالات میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے قابل بھی ہوں گے۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال امریکی طیاروں کے ساتھ بھی ہے، جن کو بہت زیادہ قیمت کے اندر مختلف قسم کی پولیٹیکل اور جنگی شرائط کے ساتھ بیچا جاتا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ کسی بھی وقت امریکہ کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کے باعث وہ طیارے یا اسلحہ پارشلی یا مکمل طور پہ ناقابل استعمال ہو سکتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں پاکستان ایئر فورس کے F-16 طیاروں پہ لگائے جانے والی پابندی بھی اس کی ایک بڑی مثال ہے، جس کے باعث پاکستان ایئر فورس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے ایئر فورس کے ڈیولپمنٹ پلانز کو بیک ٹریک کرنا پڑ گیا۔
اس کے علاوہ بہت سے مغربی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ سخوئی کمپنی کی جانب سے سو-75 کی جو خاصیات بتائی گئی ہیں اور جس طرح کا پرائس ٹیگ بتایا جا رہا ہے اس پرائس کے اندر اس طیارے کو بنانا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ گو کے سو-75 طیارے کے اندر سو-57 کی بہت سی ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز کو یوز کیا جائے گا، جس کی وجہ سے سو-75 طیارے کی کاسٹ کافی کم ہوگی اور اس کے بننے کی رفتار کافی تیز ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود اس کی فائنل آپریشنل کلیئرنس حاصل کرنے اور اس کو بڑے پیمانے پہ پروڈیوس کرنے کے لیے روس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس میں سے ایک مشکل اس کے لیے درکار بڑی مقدار میں پیسہ بھی ہوگا، اور وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے روس اس طیارے کے اندر دلچسپی رکھنے والے ممالک سے بحیثیت پارٹنر یا انویسٹر وہ رقم حاصل کر سکتا ہے، اور طیارے کو مکمل طور پہ بنانے اور اس کی کاپیز پروڈیوس کرنے کے بعد ان ممالک کی ایئر فورس کو یہ طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ اگر سو-75 لڑاکا طیارہ 5th جنریشن صلاحیتوں اور کم قیمت کے پرائس ٹیگ کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتا ہے تو امریکن اور یورپی جہازوں کے ساتھ ساتھ چائنیز J-10، چائنیز اسٹیلتھ J-35 اور چین اور پاکستان کے مشترکہ بنائے گئے JF-17 طیارے کی سیل کو بھی بہت بڑا دھچکا دے سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا تعین اس طیارے کی مستقبل میں ہونے والی پروگرس کو دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت اس طیارے کے آپریشنل ہونے اور میس پروڈیوس ہونے کے بارے میں کوئی بھی بات قبل از وقت ہی ہوگی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔